مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بابرکت اور سعادت والی گھڑیوں سے ہمیں نواز دیا ہے، اور ہمیں موقع فراہم کر دیا ہے کہ ہم نیکیاں حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے پر چل پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مہربانی عطا فرمائی ہے یہ قابل شکر ہے، قابل قدر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادتیں کر لینی چاہیے قبل اس کے کہ وقت گزر جائے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے کہ جب وہ موت کے وقت پہ تھے، انہیں موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں اس دنیا میں اور رہنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کی خواہش اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے نہروں کو دیکھنا ہے یا نہروں کو بہانا اور سجانا ہے، یا میں نے درخت لگانے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، بلکہ میں اس لیے دنیا میں رہنا چاہتا ہوں کہ گرم اور طویل دنوں میں روزہ رکھوں اور اس پیاس کو برداشت کروں جو روزے کی حالت میں روزے دار کو لگتی ہے۔ ان کا شوق اور جذبہ تھا کہ وہ طویل عمر پائیں تاکہ وہ یہ لذت محسوس کریں جو ایک روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں حاصل ہوتی ہے، وہ لذت حاصل کریں کہ جو ایک روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑنے میں حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری انسان کرتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس میں لذت آنی شروع ہوتی ہے، اور یہ لذت تبھی آتی ہے جب انسان اپنی عبادت میں ان سارے لوازمات کا خیال بھی کرے کہ جن کا ہونا اس کی عبادت میں ضروری ہے، جو اگر نہ ہو تو عبادتیں لذت سے خالی ہو جاتی ہیں، نمازوں میں مزہ نہیں رہتا، روزے بوجھ لگنے لگتے ہیں اور نیکیاں انسان کو مشکل لگنے لگتی ہیں۔ اس لیے روزوں میں اور دیگر عبادتوں میں ان آداب کا خیال ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جو ان کی لذت کو تکمیل کرتی ہیں یا ان کی لذت کو مکمل کرتی ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں قاری نصیر احمد صاحب، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پیغام ٹی وی سے ایک عرصے سے منسلک ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں اور دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، معاشرے میں بھی اور پیغام ٹی وی میں بھی۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کو جوائن کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عبدالقیوم عبدالستار صاحب، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانے کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اور پیغام ٹی وی سے بھی عرصہ دراز سے منسلک ہیں اور یہاں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ، ویلکم آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، روزہ کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو اگر انسان سمجھ لے تو یقیناً اس کے اندر اسے رکھنے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر روزہ چھوڑنے کی بات آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو روزے کی قدر محسوس نہیں ہوئی، اسے پتہ نہیں کہ روزہ ہے کیا۔ تو میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمان قاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، قاری صاحب لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ روزے کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رکھتے، تو روزے کی قدر کیا ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں یہ حکم فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ صحیح۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ فرضیت کا حکم آ جائے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اور جملہ یا کوئی اور کسی قسم کے الفاظ تاکیدی کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحیح۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم بھی آئے، کوئی بات بھی ہو تو وہ ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے، صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب الفاظ بھی ایسے آ جائیں جن الفاظ کے ساتھ اس کی اہمیت اور فرضیت اور اجاگر ہوتی ہے، جی تو اللہ رب العزت کے نے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ صحیح۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جی اللہ نے فرض کیا ہے۔ جی حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، جی اسلام کے 5 ارکان ہیں، جی اور ان 5 ارکان میں سے روزہ بھی ہے، صحیح۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جی ایک صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول، مجھے بس میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتا، زیادہ اعمال نہیں کر سکتا، بس اتنی سی چیزیں بتا دیں میں جس پر عمل کر کے نجات پا جاؤں اور جنت مل جائے۔ صحیح۔ یعنی مجھے شارٹ کٹ مختصر چیزیں بتا دی جائیں۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ روزوں میں سے رمضان المبارک کے صرف روزے رکھ لیں، جی اور نمازوں میں سے فرض 5 نمازیں ادا کر لیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے حضور نے بھی اس صحابی کو یہ تلقین کی کہ تم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ صحیح۔ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ رکھ لیا، جی ایک روزہ رکھ لیا، بعد اللہ عن النار 70 خریفا او کما قال، علیہ الصلوۃ والسلام۔ 70 سال کی مسافت، اتنی دور جو ہے نا جہنم کی آگ سے اس شخص کو دور کر دیا جائے گا۔ جی اتنا دور کر دیا جائے گا کہ دیکھیں، بسا اوقات اب یہ تو ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، صحیح۔ صرف جہنم سے بچا لینا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پیارے پیغمبر نے مثال دے کے کہ دور دور تک جو ہے اس کو تپش بھی نہیں آئے گی، اس کو کسی گرمی کا احساس تک نہیں ہوگا، صرف ایک روزہ رکھ لینے کی وجہ سے۔ جی اور رمضان المبارک کے تو کم از کم 29 یا 30 روزے ہیں۔ جی جب یہ آدمی مسلسل روزہ رکھ لے گا جی تو جہنم کی آگ کتنی دور، ایک روزے کی یہ مسافت اور یہ مثال ہے، تو 30 روزے رکھنے کے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رکن اسلام کو جب ادا کرنا ہے جی تو یعنی یہ آپ کی عمارت، آپ کی بلڈنگ جو ہے، جی اس وقت تک ناقص ہے کہ جب تک اس کے 5 ارکان، 5 چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ چھت ہیں اور 4 دیواریں ہیں۔ صحیح۔ آپ اس کو کمرے کو کمرہ نہیں کہہ سکتے، اس بلڈنگ کو بلڈنگ نہیں کہہ سکتے، جی ادھورا رہے گا۔ تو اسلام کی تکمیل کے لیے اس کے رکن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اور یہ اہم رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ اور فرض کردہ ہے۔ روزے کو اللہ نے اپنے ساتھ مختص بھی کیا ہے نا، اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو یہ ایک خاص تعلق ہے بندے یہ کا اللہ بالکل تعالیٰ کے خاص ساتھ۔ تعلق ہے۔ اصل میں نا اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں جو فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ اصل میں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ روزے کا تعلق نا بڑا خفیہ سا ہے۔ یعنی آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ ظاہری نظر آئے گی، آپ صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یا دیگر کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، تو وہ دیکھنے والے اب جتنا بھی خفیہ کر لیں، کوئی نہ کوئی دیکھنے والا موجود ہے اور دیکھ سکتا ہے، صحیح۔ دیکھنا پاسبل ہے۔ جی لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرا آدمی آپ سامنے بھی بیٹھے ہیں،
تو اس کے لیے اندازہ کرنا یہ جو ہے بالکل ناممکن ہے کہ اس آدمی کا روزہ ہے یا نہیں. بس اوقات لوگ اس طرح کی شکل و صورت یا ہیئت بنائے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے یار اس نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. اور بسا اوقات آدمی یوں حشاش بشاش ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کا روزہ شاید نہیں ہے، حالانکہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے. جی. تو اس روزے کا تعلق صرف اور صرف انسان اور اللہ سے ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا کہ الصوم لی، یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہوتا ہے، میرے لیے ہے. صحیح. یعنی روزہ انسان رکھے گا تو کس لیے؟ ریاکاری دوسری چیزوں میں ہاں خود سنا دے، جی، ورنہ تو ریاکاری روزے میں آ ہی نہیں سکتی ہے نا، دکھایا تو جا ہی نہیں سکتا. جی. خود بول بول کے کہے اللہ جی آج تو میں بڑا تھک گیا ہوں، آج بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، آج بڑی بھوک لگی، روزہ رکھا ہوا ہے نا. خود سنائے تو پتہ چل جائے گا، ورنہ دیکھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور اللہ رب العزت نے پھر اگلی بات بھی ساتھ رکھی کہ اگر اس نے واقعتاً میرے لیے رکھ لیا ہے، دکھلاوا ریاکاری کوئی اور دوسرا عمل نہیں ہے، جی، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرشتوں سے کہا کہ تم اس کا جو اندازہ ہے اجر کا وہ لکھ نہیں سکتے، بس تم نے یہی لکھنا ہے کہ روزہ رکھا ہے. صحیح. اجر اس کا اجر متعین نہیں کیا، صحیح، لامحدود ہے. اور اللہ رب العزت جب قیامت کے دن وہ اجر دیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق. صحیح. ہمیشہ دنیا میں بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، جی، تو جتنا اس کے پاس وسعت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ اپنی استطاعت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ سے اتنا بڑا اجر حاصل کرنے سے یعنی یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے باوجود میں جو ہے ان روزوں کی قدر نہیں کرتا. محترم عبدالقیوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یعنی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اور کہتے ہوئے روزے کو اگنور کر دینا کہ رمضان آیا ہے چلیں کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا، جب دل کیا رکھ لیا، جب دل کیا نہ رکھا، اگنور کر دینا. کیا ایک روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے؟ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. رمضان المبارک جو ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا روزہ، جی، یہ اس قدر اہمیت کا حامل عمل ہے. میں اسے آج کل کے معاشرے سے ریلیٹ کروں سمجھانے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں کمانے کا، رحمتیں پانے کا، اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے. جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انلمیٹڈ آفر لگی ہوئی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے ایک غیر محدود آفر دے رکھی ہے. یہ جو حدیث ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، جی، اور میں ہی اس کی جزا اور اس کا اجر دوں گا. صحیح. اس کے اندر بہت سے راز ہیں. یہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے. دیکھیں رمضان میں جو نیکیوں کا اجر و ثواب ہوتا ہے اس کے متعلق 10 سے لے کر 700 گنا تک جی، اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. جی، کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ہوگا. 10 سے لے کر 700 نمازوں تک ایک نماز کا ثواب ہے. صحیح. یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھی اس کا اجر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اتنا مل سکتا ہے. عمرہ کیا رمضان میں، جی، اس کے اجر میں بھی یہی چیز ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک عمرے جو ہیں ان کا اجر مل سکتا ہے. جی. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں انہیں اسی چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا مخفی تعلق ہے روزہ، صحیح، جس کا اجر و ثواب لامحدود ہے. ایک انسان جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر اس کی بہت زیادہ نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہ وہ کر چکا ہے. جی، حیرت ہوتی ہے کہ وہ انسان اس
لامحدود ان لمیٹڈ آفر سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، باقی عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے، جی ان تمام عبادات میں جو روزہ ہے اس کے اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کتنی زیادہ نوازیں گے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ جو شارحین حدیث ہے، جی یہ جو حدیث ہے نا کہ رسول کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں دوں گا وانا اجزی بھی۔ جی اس کے متعلق کچھ شارحین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے حقوق العباد غصب کیے ہوں گے صحیح، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے وہ کیا کہتا ہے کہ روز قیامت جس انسان نے کسی کا حق غصب کیا ہے جی تو قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کا نظام عدل قائم ہوگا جی تو وہاں پر یہ جو ظلم و زیادتی والے معاملات ہیں ان میں عدل و انصاف کیسے کیا جائے گا؟ وہاں پر نہ پیسے ہوں گے نہ روپے ہوں گے، جی نیکیاں، اچھائیاں اور برائیاں ایسے ہی یہی ہوں گی۔ یقین۔ جس ظالم نے کسی پہ ظلم کیا ہے اس ظالم کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ ظالم کے جو پلڑا ہے اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ جی شارحین کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھا ہے، روزے کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کیا ہے، تو قیامت کے دن اگر اس سے کسی کے حق میں کوئی ظلم سرزد ہوا ہے اس روزہ دار سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا روزے والا جو اجر ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ صحیح، روزے والا اجر وہ کسی اور کو نہیں دیا وہ جا سکتا۔ کسی اور کو نہیں ٹرانسفر ہوگا، صحیح، اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس طرح بھی نوازے اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازے گا، لیکن یہ جو روزے والا اجر ہے یہ اسی کو ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس سب کے باوجود روزے کے جو فضائل ہیں ان میں ہم جتنا بڑھتے چلے جائیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول، شاندار پروٹوکول، صحیح، کہ جنت میں جانے کے لیے روزہ داروں کے لیے وی آئی پی پروٹوکول۔ ایک الگ سے گیٹ ہوگا، صحیح، اور کیا ہی کہنے کہ روزہ داروں کو ہی انوائٹ کیا جائے گا، انہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا کہ اے روزے دارو، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ جو گیٹ اور دروازہ ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے، اس دروازے سے تمہارے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو روزے داروں کے لیے اتنا، اور پھر جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال کی مسافت تک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بعد اللہ وجہہ عن النار عن النار 70 خریفہ، جی 70 سال کی مسافت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ایسے انسان پہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی فضیلت والے، اتنی اہمیت والے عمل کو وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی وجہ احساس کا نہ ہونا ہے۔ صحیح۔ ہمارے لوگ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو احساس یہ پیدا کیسے کیا جائے کسی کے اندر کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے؟ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں احساس پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اسلامی کے ایسے احکامات جو یہ بتاتے ہیں کہ اے بندے، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اسے فرائض کا احساس دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بیکار زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بھیجا، صحیح، اللہ تعالیٰ نے عبث اور بے معنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا۔ صحیح، صرف حصول دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس جنت کو ہم حاصل کر سکیں جو جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جی جس جنت سے
ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ہے زمین پہ بھیجا گیا تھا، تو اسے حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، اگر دیکھیں لوگ جو ہیں دنیاوی معاملات میں بہت سیانے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیزن چل رہا ہے، اس میں جتنی کما لیں گے وہ سال بھر کھائیں گے، یہ 1.5-2 مہینے کا سیزن ہے، یہ لگا لیں پھر مزے سے پورا سال کھائیں گے۔ تو رمضان کے بارے میں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ بلکہ رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف یہی سوچتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، اب تجارت کریں، کاروبار کریں، اپنا سارا وقت جو ہے وہ اپنی تجارت اور کاروبار پہ لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، روزہ، یہ دیگر عبادات جو رمضان کے اندر فرض کر دی ہیں، رمضان کے اندر مقرر کر دی ہیں، انہیں بھول جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر اگر کسی کا سیزن ہے تو روزہ اسے کمانے، کسب حلال سے روزہ کبھی نہیں روکتا۔ ایسے ہی ہے، آپ کمائیں، آپ اپنی انکم میں اضافہ کریں، یعنی دنیا داری بھی ساتھ ساتھ آپ کریں، اپنی دنیا داری کے جو معاملات ہیں روزہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ جس طرح باقی چیزوں میں ہم موقع سے فائدہ اٹھانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، صحیح، اور جو شخص جو ہے وہ اس موقع کو گنوا دے، اسے ضائع کر دے، تو اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست و احباب اسے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار اتنا اچھا موقع تھا اور تو نے وہ بھی ضائع کر دیا ہے۔ تو یہی چیز ہم رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو عبادات ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پہ اس میں رمضان کی بہت بڑی اہم اور خاص عبادت روزہ ہے، فرض روزہ ہے، وہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ محترم القیوم صاحب، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی گفتگو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے روزے کے متعلق، اس کی فرضیت کے متعلق۔ وہ بدقسمت لوگ کہ جو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فریضہ ہے، جنت کا قرب کمانے کا ذریعہ ہے اور انسان کی سعادت کا موجب ہے، وہ اس روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کھلے بازار سے مستفید نہیں ہوتے، اس اسپیشل ان لمیٹڈ آفر سے، جیسا کہ عبدالقیوم صاحب نے بیان کیا، اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ روزہ جو لوگ نہیں رکھتے یا اسے اگنور کر دیتے ہیں، ان کے لیے احساس ذمہ داری یا اس چیز کا احساس کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، ہمارے لیے روزہ رکھنا کتنا اہم ہے۔ قاری صاحب، آپ اس میں اپنی جو بات ہے اس کو کیجیے پلیز۔ جی عاطف الیاس صاحب، میرے ذہن میں نا جب عبدالقیوم صاحب بیان کر رہے تھے کہ احساس کیسے بیدار کیا جائے، صحیح، اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے نا، اچھا وہ کسی بھی بات کو اگنور کرتا ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عمومی طور پہ جو بیسک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے وہ آرڈر آیا ہے، جس کی طرف سے وہ بات آئی ہے، اس شخصیت کا یا اس آرڈر دینے والے کی اہمیت جب ذہن میں نہ ہو تو تب جا کے کہتا ہے یار اس کی بات کیا کرنی ہے، اس کا حکم ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو روزہ چھوڑتا ہے نا، تو حقیقت میں اس کے ذہن میں اللہ رب العزت کی جلالیت، اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ اس پہ الوہیت اور ربوبیت اور اللہ کی ذات کے بارے میں اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی اہمیت اس کے دل میں اجاگر ہو جائے تو وہ کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ صحیح صحیح، کیونکہ یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ کی بات سے مجھے ایک سلف صالحین میں سے
ایک قول یاد آ گیا کہ لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من تعصیہ، کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جس کی نافرمانی کریں یا جس کا حکم مانیں، اب اس کی اہمیت اور اس کا رعب وہ ذات دل میں جتنی اجاگر ہوگی، جتنی اس کی بڑائی دل میں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کامل توجہ سے عقائد پر سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر، شریعت کے اندر کیوں زور دیا گیا ہے؟ اللہ کی اہمیت جو ہے نا، وہ جب دل میں اجاگر ہو جائے گی تو پھر اللہ کی نہ تو نافرمانی آئے گی اور نہ ہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے پیچھے رہے گا، بھاگ کے فوری طور پہ وہ اللہ کا حکم آ گیا ہے جی۔ یعنی یہ ہمارے دلوں میں ابھی تک عوام الناس یا ایسے لوگ جو اس سے نماز نہیں پڑھتے، لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے۔ دیکھیں اگر علاقے کا ایس ایچ او یا ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ ڈی پی او یا بہت بڑا پولیس کا افسر یا کسی فوج کا افسر جب کوئی چھوٹا سا میسج بھیجتا ہے، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ اسی وقت ہاں جی یس سر جی ٹھیک ہے جی بالکل مانتے ہیں جی، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کی اہمیت ہی ہمارے دلوں میں اجاگر نہ ہو سکی؟ یعنی ہم نے اللہ کو پہچانا ہی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی معرفت میں کمی ہے، اللہ کے پہچاننے میں کمی ہے۔ اگر اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت ہو جائے تو یقین جانیں انسان کبھی چھوٹی سے چھوٹی بھی نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جتنا زیادہ آپ اللہ کو پہچانیں گے، آپ کے دل میں وہ چیز اجاگر ہوگی تو آپ معصیت سے بھی جو ہے نا وہ بھاگیں گے، بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو دوڑ دوڑ کے کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اللہ اکبر، کس کے لیے؟ من ادرکا رمضان، جو رمضان مبارک پالے، ایک رمضان جب پالے اور وہ اس رمضان میں روزے رکھ کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کے فائدے نہ اٹھا سکے، صحیح، تو پیارے پیغمبر کی بد دعا ہے۔ اور یارو یہاں لوگ ایک فقیر کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، یار یہ فقیر ہے بد دعا دے دے گا، یا فلاں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کتنا بدبخت شخص ہوگا، کتنا بدبخت شخص ہے کہ وہ جس کے رمضان لیے کا بد روزہ دعا چھوڑ ہوگی۔ رہا قاری ہے۔ صاحب مجھے اس وقت تو ایک سلف میں سے ایک عالم دین کی بات یاد آ گئی، نام آپ دونوں حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے کہ کسی نے آ کے ان سے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی راستہ نکال کے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو زمین ہے جو اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جا کے نافرمانی کر لیں، کہ یہ تو اللہ کی زمین ہے، یہ تو اللہ کی ہے اور ہر جگہ پہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر یہاں پہ آپ نافرمانی نہیں کر سکتے، کوئی اور جگہ۔ کہتے نہیں، یہ تو آپشن نہیں ہے میرے پاس، میں کسی اور جگہ پہ تو جا نہیں سکتا، زمین ہی پہ رہنا ہے، ایک دوسری بتائیں۔ کہتے ہیں اگر آپ نافرمانی کرنا چاہتے ہیں تو جو رزق اللہ دیتا ہے اس سے نہ کھاؤ، کچھ اور کھا لو۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پھر یہ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیسے، میں رزق کہاں سے، اللہ کا رزق یہ سارا دیا ہوا، تو میں اللہ کے رزق کے علاوہ اور کیا کھا لوں۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں اللہ دیکھتا نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ بھی ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کہتے پھر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں ایک حکم دیتا ہے تو اللہ کی ملکیت میں، اس کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کے سامنے اس کا رزق کھاتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ اس نے حکم دیا کہ آپ روزہ رکھیں اور اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی۔ قیوم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ باتیں سننے کے بعد تذکیر اہل ایمان کے لیے مفید ہوتی ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع، تذکیر کیجیے، یاد دہانی کیجیے، اہل ایمان کو تذکیر کا فائدہ ہوتا ہے۔ تذکیر کے ساتھ کسی بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں چھوڑنا یا مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اب اسے احساس ہو گیا، اب اس کے توبہ کا کیا طریقہ، یعنی کیا کام ایسا کرے کہ جو احساس کے بعد جو گزشتہ اس نے روزے چھوڑے ہیں، چاہے اس نے سالوں میں چھوڑے ہیں یا اس نے چند دنوں کے چھوڑے ہیں یا ایک دن کا چھوڑا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ احساس پیدا ہونے کے بعد کہ مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے۔ غلطی اور گناہ کا ہو جانا جی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، انسان جی، اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ انسان کو بچنا اس چیز سے چاہیے
کہ غلطی خطا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے، جی بار بار غلطی اور گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ غلطی اور گناہ کرنا چھوڑ دیں، سب لوگ نیک اور بڑے فرما بردار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ ایسی مخلوق لے آئے گا اللہ تعالیٰ جو غلطی کرے اور پھر غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے صحیح کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ہوں تو تیرا ہی بندہ، صحیح صحیح، اور یعنی غلطی ہونا برا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اصرار کرنا برا ہے۔ بار بار غلطی کرنا۔ صحیح۔ اور اس میں دیکھیں آپ کی بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ ہم گناہوں کو ہم نے سنا ہوا ہے اور ہم تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے بالکل اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح۔ تو صغیرہ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں انہیں کر لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، چھوٹے گناہ بار بار کرنا، ان پہ اصرار کرنا، یہ کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسی لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے ایک شعر کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں جو غلطی اور گناہ کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹا سا ہے، انسان کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ کتنی عظیم ذات ہے۔ بالکل تو اسی لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ایسے ہی۔ بار بار غلطیاں اور گناہ کرنا، غلطیوں اور گناہوں پہ اصرار کرنا، ان سے بچنا چاہیے، لیکن یہ انسان سے ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اگر ہو گئی ہیں تو اب کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف صحیح ثم تاب صحیح، تاب اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ کہ جس وقت انسان اپنی غلطی، گناہ اور نافرمانی کا اعتراف کرتا ہے، صحیح اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہے، مان لیتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، صحیح، اس کے بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتے ہیں بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ والا عمل جو ہے کہ میرا وہ بندہ جس سے غلطی ہو گئی ہے جی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے غلطی کی معافی مانگے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں بہت سی جگہوں پہ، بہت سے مقامات پہ یہ چیز ملتی ہے جی، کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ جی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری دعا ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، صحیح، لیکن ایسے خوش نصیب جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہے جو انسان غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے جو ذکر کیا، آپ نے جو سوال کیا جی، کہ اگر کسی انسان نے روزہ چھوڑ دیا ہے جی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ جو ہے رمضان گزرا ہے، جس طرح اب ہم رمضان میں ہیں، رمضان میں اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے، چھوٹنے سے مراد اس نے جان بوجھ کے عمدن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور جو احساس ذمہ داری ہے جی، اسے ادا نہ کرتے ہوئے، اس کا شعور نہ رکھتے ہوئے اس نے روزے چھوڑ دیے، جی، رمضان کے بعد اسے احساس ہوا تو اسے چاہیے کہ یہ جو روزے اس سے چھوٹ گیا ہے نا جی، یہ پورے کر لے، صحیح، قضا کر اور اس کے بعد پھر توبہ بھی کرے، کیونکہ فرض روزہ اس نے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔
صدق کے دل سے سچی نیت سے توبہ کرے صحیح کہ اللہ تعالیٰ میں آج کے بعد یہ تجھ سے عہد کرتا ہوں صحیح کہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. صحیح. جو پہلے چھوٹ گئے ہیں چھوٹ گئے, یعنی پشیمانی جو ہونی چاہیے. ہو گیا سو ہو گیا. اب آئندہ یہ والی نافرمانی, ٹھیک, یہ والا گناہ, روزہ چھوڑنے والی جو غلطی ہے یہ نہیں ہونی. صحیح. اور وہ پوری دیانت داری سے دل سے اللہ تعالیٰ سے جب وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے تاب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ کئی سالوں سے اس کی روٹین ہی نہیں رہی کہ وہ روزے نہیں رکھتا, روزے چھوڑتا چلا آ رہا ہے, اب اسے یاد نہیں کہ وہ کیسے وہ پورے کرے, تو اسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے, ایک قطرہ آنسو بہا جو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے حضور توبہ کر لے, پہلے جتنے بھی تیرے یہ روزے رہ گئے ہیں جو تو نے چھوڑ دیے ہیں, لیکن شرط پھر وہی ہے کہ صدق کے دل سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہو گیا سو ہو گیا. جی. اب آئندہ یہ والی نافرمانی, روزہ چھوڑنے والا یہ جو میرے اندر کوتاہی اور بہت بڑا گناہ ہے یہ کبھی نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا جی کہ کسی انسان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ, کہ ایک آدمی ایک بیابان جنگل میں سفر کر رہا ہے, جی, اور سفر کوئی جس طرح ہمارے دور میں گاڑی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی سواری نہیں اس کے پاس, جی, اپنا اونٹ ہے اس کے اوپر یا اونٹنی ہے, اس کے اوپر اس نے اپنا سفر خرچ جو ہے, جو سفر کی ضروریات کا جو سامان ہے وہ اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. بالکل. جا رہا ہے, تھکاوٹ ہوئی تو راستے میں ایک جگہ پہ اس نے پڑاؤ کیا, اپنی سواری کو وہیں پر بٹھایا, جی, اور خود تھوڑی دیر کے لیے سو گیا. جی. کچھ دیر کے بعد جا گئی, کیا دیکھتا ہے کہ سواری ہی نہیں. اس کا جو اونٹ ہے جس پہ اس کا سفر کی ضروریات بھی ہیں معلومات اور اس کے اوپر ہی وہ سفر کر رہا ہے, جی, تو اس کی پریشانی کیا ہوگی کہ ایک بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب جنگل میں ہے, گھر نہیں ہے, گھر سے دور ہے, سامان بھی نہیں, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں, زیادہ راہ بھی نہیں, تو اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ مایوسی. وہ بندہ اسی جگہ پہ واپس جا کر سو جاتا ہے. صحیح. جب اسے دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پھر سے وہاں پر موجود ہے. صحیح. تو وہ اس کے لیے خوشی کا کیا عالم ہوگا, وہ کتنا خوش ہوگا کہ گم شدہ سواری اگر وہ نہ ملتی پتہ نہیں میرا کیا بنتا, اور جان بھی بچ گئی. وہ وہیں پر اس کے سامنے موجود ہے. صحیح. اسے دیکھ کر اس انسان کی جو خوشی ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کوئی انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, اس انسان سے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. ایسے ہی. اور اس میں دیکھیں انسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا نا کہ وہ جذبات کے اوپر قابو نہ پاتے ہوئے پھر وہ کہہ دیتا ہے, غلطی سے کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, یعنی خوشی کے احساس میں کہا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے. یعنی وہ الفاظ بھی یاد نہیں رہتے. خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر. اور یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیا. تو دیکھیے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اس انسان کے دل میں ہے جی کہ میرا ایک رب ہے, میرا ایک پیدا کرنے والا ہے, میرا ایک خالق اور مالک ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی اور گناہ ہو گئی ہے وہ معاف کرنے والا ہے, تو میں اس کے پاس جا سکتا ہوں. صحیح. تو ہمارے لیے بھی اب رمضان میں ہمارے پاس یہ فرصت ہے. جی. ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں رمضان کو شروع ہوئے, جی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جی اس رمضان کے روزے رکھیں. روزے کے جو تقاضے ہیں, روزے کے جو آداب ہیں,
جی ان کا پورا ہم خیال رکھ کے روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل کیجئے، تو ہمیں مطلب بریک پہ بھی جانا ہے، اس کے سے پہلے قاری صاحب کی گفتگو بھی ہے۔ جی آپ کیجئے اپنی بات۔ بس میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں روزے کے جو تقاضے ہیں، روزے کے جو آداب ہیں، انہیں سامنے رکھتے ہوئے رمضان جو ہے یہ گزر رہا ہے، اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، صحیح، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ 29 یا 30 دن جو ہیں یہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں، کیسے گزر جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر لو، تو ہم ان سے فائدہ ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب بس ایک چھوٹی سی آپ سے، پھر بریک کے بعد آپ کو مزید آپ سے مستفید ہوتے ہیں، کہ اس کی توبہ کی کوئی لمٹ بھی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ توبہ کر لے، پھر اس کے گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے؟ تو یہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ مجھے اشارہ مل رہا ہے بریک بھی لینی۔ جی عاطف صاحب، اصل میں نا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، آدمی جتنی دفعہ بھی غلطی کرتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رہے، جیسے عبدالقیوم صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی بڑا محبوب ہے جو توبہ کرتا ہے، صحیح، لیکن انسان توبہ کی نیت سے کبھی گناہ نہ کرے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ میں اللہ کا محبوب بننے کے لیے غلطی کرتا ہوں، اور اب میں غلطی کر لیتا ہوں، میں توبہ کر لوں گا۔ صحیح، کوئی بھی گناہ والا کام کرنے سے پہلے اس ارادے، اس نیت سے کرے کہ جی توبہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، میں توبہ بھی کر لوں گا، اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، اللہ کا قرب ملے گا توبہ کرنے سے، تو اب میں یہ غلطی کرتا ہوں، چلو میں توبہ کر لوں گا۔ تو ایسی نیت سے غلطی کرنا، گناہ کرنا، یہ تو بہت بڑا، کیا پتہ کہ آدمی کو توفیق ملے، یہ وقت ملے نہ توفیق، ملے۔ یہ توفیق ملتی، ہاں انسان سے غلطی جب ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے، جو ہے کسی ایسے یعنی وہم و گمان میں رہتا تو غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک نہیں 10 دفعہ بھی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے گا، وہ 100 دفعہ بھی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف ضرور فرمائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ہی معاف فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے ہم بریک پہ جاتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو گناہ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، کیا پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہ کو دیکھتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ خطا کار بندہ پھر سے اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ پھر سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں پکڑ بھی سکتا ہوں اور معاف بھی کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پھر سے معاف کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ بھی یوں ہی ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جب تک معافی مانگتا رہے گا اور گناہ کرتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا جاؤں گا، اس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ بے انتہا مرتبہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ آپ پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ جاتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے یا ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسے احساس کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر انسان روزہ نہیں رکھتا یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اسے جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے یا موت کا وقت آ جائے۔ نہ جانے اگلا رمضان کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے مہمانوں سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ قاری صاحب ہماری یہ رہنمائی کیجئے کہ وہ کون سی جائز صورتیں ہیں کہ جن میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی ویسے تو حکم الہی ہے کہ سبھی لوگ روزہ رکھیں، لیکن کون کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ چیزیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود بیان کر دی جی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. صحیح. سفر جو ہے یہ ایک جائز صورت ہے، اس کے دوران جو ہے وہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ مریض آدمی، اچھا آج کل مرض جو ہیں وہ مختلف ہیں، جی. سہولتیں بھی زیادہ ہیں. مرض کے بارے میں خاص طور پہ شوگر کے مریض جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ مرض کے بارے میں یعنی سفر کی بات کی تو پہلے سفر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنا اجازت ہے، اور انہی آیات کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جی. اگر تم روزہ رکھ لو یہ بہتر ہے. اسی لیے اہل علم کے پھر اس حوالے سے دو موقف ہو جاتے ہیں کہ روزہ سفر کے اندر رکھنا بہتر ہے یا چھوڑ دینا بہتر ہے. لیکن رخصت کو قبول کرنا جو ہے یہ افضل ہے، لیکن روزے کے جو ہے نا یہ تمام فضائل اور اس کی جتنی بھی برکات ہیں وہ تو رمضان کے اندر جو ہیں ظاہر ہے. اچھا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، سارے لوگ گھر کے افراد سارے روزہ رکھ رہے ہیں، جب اکیلے آدمی نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. صحیح. تو جہاں جب آسانی ہے رکھنے میں آسانی ہے تو وہ رکھ لے. صحیح. جب اگر مشقت ہے تو وہ نہ رکھے. اسی طرح مریض پر ہے. اب بسا اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں جی یہ فلاں مریض رکھ لے فلاں نہ رکھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے خوش کرنا ہے. جو بھی مریض ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے ڈاکٹر کی نسبت کہ میں نبھا سکتا ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. جی کہ انسان کو اپنا پتہ زیادہ وہ جتنے مرضی عذر پیش کر دے. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ مشورہ کیا دیتے ہیں. دیکھیں میرا معاملہ اللہ سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ روزہ نبھا سکتا ہوں اس مرض کے ہوتے ہوئے بھی. صحیح. چاہے وہ شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے دوران وہ نبھا سکتا ہے. اگر نبھا سکتا ہے اور وہ خود جانتا ہے تو اس کو نبھانا چاہیے. ہاں اگر مشقت ہے، بیماری چھوٹی بھی ہو، بظاہر وہ چھوٹی سی بیماری کبھی محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ مجھے اس میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. وہ عورت بھی جو دودھ پلاتی ہے وہ اسی کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کو بھی بسا اوقات تو اس کی صحت اس طرح کی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، تو کوئی حرج والی بات نہیں. رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتی ہے. تو اگر ہاں رکھنا چاہے، لیکن اگر اس کو مشقت ہے، شریعت جو ہے وہ کسی انسان کو مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اور اسی طرح حاملہ عورت بھی اسی میں شامل ہے کہ حمل یعنی اس نوعیت کا ہے یا ان ایام میں ہے عورت کے وہ روزہ نہیں نبھا سکتی. صحیح. یا یہ ہے کہ روزہ وہ کوشش کر کے نبھا لے اور اس کے جو ہے نا برے اثرات اس کے بچے پہ پڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ بھی انہی مریض کے حکم میں ہی ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے روزہ پورا کرنا، اور مشقت جو ہے وہ تو کسی کے لیے درست نہیں ہے. اسلام تو آسانیاں کرتا ہے، مشقت میں کبھی نہیں ڈالتا. کوئی ایسا فرض یا کوئی ایسا حکم جس کو حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان خود مشقت میں پڑ جائے تو اسلام ایسا گوارا نہیں کرتا. کسی کے اوپر بوجھ تو ڈالتا ہی نہیں ہے اسلام. وہ تو ہے ہی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جزاک اللہ خیر. عبدالقیوم صاحب محترم ہمارے ساتھ شامل ہیں. روزہ جو چھوڑنے کی جائز صورتیں ان کے اوپر گفتگو ہو گئی ہے. اب جو روزہ رکھنے کے حوالے سے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ جس بندے نے رکھا ہوا ہے اس کے دن کو آیا دوسرے ایام سے ویسا ہی ہونا چاہیے یا اس کو مختلف ہونا چاہیے، یا آدمی کیسے اس چیز کو فیل کرے کہ آج میں روزے سے ہوں، یا کیا ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کے اوپر اثر ڈال سکتی ہیں یا اس کے اجر کو کم کر سکتی ہیں یا اس کو آئیڈیل بنا سکتی ہیں. ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ ایک شخص ایسا ہے اس نے فجر سے پہلے جو ہے وہ سحری کھائی، گویا کہ وہ روزے سے ہے، روزہ شروع کر لیا اس نے. جب دن شروع ہوا اس کا تو نہ اس کی زبان پہ اپنا قابو ہے نہ اس کی آنکھ پہ اپنا قابو ہے. جی. تو زبان سے کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، کہ وہ بندہ
جھوٹی بات وہ ترک نہیں کرتا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے صحیح، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط بیانی بھی کرتا ہے۔ قول الزور، یہ جو لفظ زور ہے عربی زبان میں، اس کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کے اندر جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، دغا یعنی صرف بازی، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ صحیح، وہ روزہ رکھ کر غلط بیانی کرتا ہے، روزہ رکھ کر دھوکہ کرتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے لین دین میں کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے وہ فریب کاری کرتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے۔ جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، صحیح، کہ اس کا جو عمل ہے، اس کے جو کام ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کے جو کرتوت ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو وہ زبان سے غلط بیانی کرتا ہے عملی طور پہ بھی ویسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر ہمیں جو ہے اپنی زبان پہ، اپنے اعمال پہ قابو رکھنا چاہیے، یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بھوکا روزہ رکھا جائے۔ کیونکہ ہماری تربیت کرتا ہے، صحیح، روزہ تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں، روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا صحابی چاہیے، کا قول بھی اذا صمت زبان کا بھی روزہ ہونا جی، چاہیے کہ آپ زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ روزہ دار کو خاص طور پہ، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، روزہ دار کو خاص طور پہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صحیح، عام حالات جو ہوتے ہیں ان میں بھی جب غلط بیانی، جھوٹ، فریب، ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے تو پھر روزہ دار جو ہے اسے تو زیادہ بچنا چاہیے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں کو جو ہے وہ زبان کی وجہ سے جو سزائیں ملیں گی؟ ان میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حصائد السنتہم، حصائد السنتہم، کہ یہ زبان کا کیا دھرا ہے جناب، صحیح، کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے تھے تو آج اس کی سزا یہ ہے۔ تو اسی لیے زبان پہ کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔ صحیح، انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ فجر کے ٹائم جو ہے جی، وہ زبان کے سامنے اگر ہم سادہ الفاظ میں ترلا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ آپ تو سیدھی رہنا، جی، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، سلامت رہیں۔ اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ صحیح، تو اسی لیے ہمیں اپنی زبان کو عام حالات میں بھی اور خاص طور پہ جب ہمارا روزہ ہے تو ان تمام چیزوں سے، غلط بیانی سے، دھوکہ بازی سے، فریب سے، لین دین کرتے ہوئے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے کچھ لوگ کر جاتے ہیں، دغا بازی کر جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے خاص طور پہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے جی، تو آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح وہ لڑائی جھگڑے کی بھی ممانعت آئی ہے حدیث میں۔ جی، اس میں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہے جی، تو اسے ایک تو ہے نا کہ جھوٹ بولنا اور زبان کے یہ جو ہے نا حصائد السنتہم، صحیح، کہ زبان کا کیا دھرا، اس میں گالم گلوچ، کسی کو جو ہے برا بھلا کہنا، ان سب چیزوں سے بھی روزہ دار کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحیح، اور اگر کوئی شخص اس روزہ دار کے وہ کیا کہتے ہیں کہ آ کر گلے پڑ جائے، صحیح، خامخواہ لڑنے لگے۔ اس سے لڑنا شروع کر دے، صحیح، روزہ دار بیچارہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے جی، کہ میں کسی طریقے سے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اب کیسے جو ہے یہ بد زبانی کر رہا ہے، اب میں کیا کہوں اسے، لیکن وہ اسے جو ہے وہ چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ بات کو بڑھائے چلے جا رہا ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے کہہ دے کہ بھائی دیکھیے، انی صائم، میں روزہ دار ہوں، یہ جو کچھ تو کر رہا ہے نا یہ غلط بات ہے، اور میں جو ہے اس انداز میں تجھے جواب دینے سے میرا روزہ مجھے روکتا ہے۔ صحیح، یہ جس طرح کی تو گفتگو کر رہا ہے، گالم گلوچ، برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے
میرا روزہ مجھے روکتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، چونکہ روزہ صرف رمضان میں اپنے آپ کو درست کر لینا اور باقی 11 ماہ جو ہیں ان میں جو دل چاہے کرتے رہیں، روزہ تربیت کرتا ہے۔ یہ تو رمضان کے بعد کے جو باقی 11 ماہ ہیں روزہ تو ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح 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 تو یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے صحیح کہ آپ نے جو ہے گالم گلوچ، ایک تو ہے نا جھوٹ بولنا، جی جھوٹی گواہیاں دینا، صحیح جو ہے غلط بیانی کرنا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جی گالم گلوچ سے بھی بچانا ہے، صحیح کسی کو جو ہے برا بھلا کہنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو روزہ جو ہے ان سب چیزوں کی ہمیں تربیت کرتا ہے، بلکہ ہمیں تمام سکھاتا گناہوں سے، جیسا کہ وہ فلا یرفس کے الفاظ آتے ہیں کہ تمام گناہوں سے بھی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتا ہے کہ جو چیزیں جو ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، دیکھیں اخلاقی طور پہ جن چیزوں کو ہم درست نہیں سمجھتے صحیح عام حالات میں بھی، صحیح صحیح تو ان تمام چیزوں سے، یا اگر مختصر الفاظ میں ہم کہیں جی کہ گناہوں کے جتنے بھی کام ہیں، گناہ اور غلطیوں کے جتنے بھی کام ہیں، تو روزہ کی حالت میں ہمیں ان سے اپنے آپ عام دنوں میں بھی بچانا چاہیے، صحیح صحیح خاص طور پہ روزے کی حالت میں اہتمام کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ ان تمام گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، مختلف احادیث کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ہمارے لیے روزہ کی حالت میں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جو اذان کا وقت ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اپنے روزے کی حفاظت کیجیے۔ اگر کوئی شخص دن بھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور صرف اس نے کھانا اور پینا چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑے رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ ٹریننگ رکھی ہے، جیسا کہ ہمارے معزز مہمان بیان کر رہے تھے کہ اگر ٹریننگ سے فائدہ کوئی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر اس ٹریننگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، گناہ، ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑے رکھے۔ اس کو چاہیے کہ پھر جب سارے گناہ کرنے ہیں تو یہ گناہ بھی ساتھ کر جائے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ان میں تمام گناہوں کو چھوڑیں، اور اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نافرمانیوں سے دور ہو جائیں، اور جیسے ہم اپنے منہ کا، کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں، ہماری زبان بھی روزے سے ہو، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو، ہمارا کان بھی روزے سے ہو، اور ہمارے سارے اعضاء جو ہیں وہ بھی روزے سے ہوں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے آخر میں ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما لے، کیونکہ یہ سحری کا وقت بھی ہوتا ہے، نزول الہی کا وقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں لوگوں سے پکارتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی توبہ چاہنے والا ہے، کوئی رزق چاہنے والا ہے، تو مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے میں دینے والا ہوں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک رہیے، آمین کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم قاری صاحب دعا فرمائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے اور اس وقت کو بابرکت بنائے، اور جتنے بیمار ہیں اور جتنے پریشان حال لوگ ہیں تمام لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، انت الحنان انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، آمین۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته آمين ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أكرم المكرمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقمه. اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہماری عبادات قبول فرما. اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تو نے عطا کیا ہے، یہ تو نے احسان کیا ہے، اللہ ہمیں بھرپور رحمت سے برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے. اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہم، اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ہمیشہ فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو چھوٹے بڑے فوت ہو گئے، اللہ عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اللہ سب کو معاف فرما. اللہ ہمارے رشتہ داروں کی قبروں پہ اپنی برکھا نازل فرما. اللہ جتنی زندگی ہے اسلام پہ قائم رکھنا. اللہ جب موت آئے تو اسلام پہ آئے. اللہ ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ جو روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ قیام کیا ہے، قبول فرما. اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ تیرا اعلان ہے کہ میں قبول کرتا ہوں. اللہ ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں، اللہ تو عطا فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے. اللہ بن مانگے عطا فرما. اللہ بن مانگے عطا فرما. اللہ بن مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، سحری کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اور روزوں کو اور دیگر مصروفیات کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کو قبول و منظور فرمائے. آپ کا ہمارے اس پروگرام میں شریک رہنے کا بہت شکریہ. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. عبدالقیوم صاحب بہت مہربانی اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین کرام، اگر کسی سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیجئے. یہ معافی کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے. اور آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ کے فرامین کو کبھی ٹکرانا نہیں ہے، کبھی ان کے خلاف نہیں جانا. چاہے وہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ہمیں ان کو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے وہ ہمیں مشقت میں کیوں نہ پڑنا پڑے، ہمیں لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. توبہ کر لینی چاہیے تمام برائیوں سے، اور اپنے روزوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے. ان کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ان کا اجر کم ہو جائے یا ان کا اجر ضائع ہو جائے. برادران اسلام، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. پیغام ٹی وی کے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.